اور دارالعلوم دیوبند کا کام تھا کہ بھائی ہم صحیح بات بتا دیں، اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا کام ہے، زبردستی کسی سے منوایا نہیں جائے گا، حکم شرعی بیان کر دیا جائے گا، مخاطب کی غلطی واضح کر دی جائے گی، صحیح بات کیا ہے وہ بیان کر دیا جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند نے اگر کہا وہ غلط ہے تو غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اس کو ماننا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا۔ اور دارالعلوم دیوبند ہرگز دعوت و تبلیغ کا مخالف نہیں ہے۔ کیسے؟ اب اگر وہ اس سے رجوع کرتا ہے یہ اس کا کام ہے، اصلاح کر لیتا ہے یہ اس کا کام ہے، اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے یہ اس کی عین سعادت مندی کی بات ہے، لیکن ہمارے علم میں کوئی رجوع نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ابھی تازہ اپریل کے مہینے میں، وہ جون کے مہینے میں، 2023 کے جون کے مہینے میں، اور ذیقعدہ کا مہینہ عربی کا یعنی چاند کے اعتبار سے 24 ذیقعدہ کا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، مدرسے اور دعوت و تبلیغ۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا یہ جو سلسلہ ہے بڑا مبارک سلسلہ ہے۔ دیکھو، دعوت دینا، خیر کی دعوت دینا، اس کی کوئی متعین شکل نہیں ہے منسوس، اس کی شکلیں مختلف ہیں، زمانوں کے بدلنے کے اعتبار سے بھی اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ بھائی پہلے زمانے میں یہ شکلیں نہیں تھیں، بڑے بڑے اجتماعات منعقد کرنے، ایسے بڑے بڑے اجتماعات نہیں ہوا کرتے تھے، یہ تو حالات کے بدلنے کے اعتبار سے یہ علماء کرام اور بزرگوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ بھی ایک شکل ہے، چنانچہ اس شکل سے بھی جو ہے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، بہت اچھی چیز ہے دعوت و تبلیغ۔ دارالعلوم کے ایک فرزند ارجمند نے اس سلسلے کو باقی رکھا ہے، اور ہمیشہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ داران دارالعلوم دیوبند سے مربوط رہے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند ہمیشہ ان کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ علماء اگر سرپرستی نہ کرتے تو یہ کام آگے نہ بڑھتا اور ڈھنگ سے نہ ہوتا۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں سنیے، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں بھی، بعد میں بھی، اور تبلیغ کے شباب میں بھی، ہر دور کا آپ جائزہ لیجئے، اس تبلیغ کو فروغ اور مقبولیت حاصل ہوئی، اس کا واحد راز یہ ہے کہ اس کی سرپرستی اہل حق علماء نے کی، جس کی بنیاد پر اللہ نے اس دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو قبولیت عطا فرمائی ہے، اور صحیح ڈگر، صحیح لائن پر یہ کام چلتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند اور اس کے فیض یافتہ فضلاء کرام کی اس دعوت و تبلیغ کے ساتھ سرپرستی، اس کی حمایت اور ڈائریکشن اور اس کی رہنمائی کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے اس دارالعلوم دیوبند کا کردار اور علماء کا کردار۔ اگر آپ لوگ سرپرستی نہیں کرو گے اور ہم جاہل لوگ ہیں، اگر ہم لوگ یہ کام کریں گے اور کام بگڑے گا تو اللہ کے ہاں پوچھ آپ سے ہوگی اور آپ ذمہ دار ہوگے۔ ظاہر بات ہے کہ جیسے ہر مکان کے اندر جالے لگتے ہیں اور ہر مکان کے اندر بوسیدگی آتی ہے، اس کام کے اندر بھی زمانے کے تغیرات کی بنیاد پر یا کسی بھی نہ کسی وجہ سے اس کام کے طریقہ کار میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑیاں ہوئی۔ بعض ذمہ داران جو اس وقت کے ذمہ دار کہے جاتے ہیں، ان کی کچھ ایسی بے اعتدالیاں سامنے آئیں۔ قرآن اور حدیث کی تشریح کے سلسلے میں انہوں نے کچھ آزاد ہو کر کے سلف امت، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء امت، ان کی تشریحات کو چھوڑ کر کے منمانی تشریحات کرنی شروع کر دیں، جس کے نتیجے میں امت کے اجماع سے بھی انحراف ہونے لگا، اور ایسی باتیں سامنے آنے لگیں کہ کسی نے سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یا اللہ کیسی اتنی سنگین باتیں انہوں نے کر دیں۔ بعض دفعہ انبیاء تک کی توہین ہو رہی ہے، حضرات صحابہ تک کی بھی توہین ہو رہی ہے، اور جناب عالی یہ جو متوارث طریقہ ہے دین کا اور خدمت دین کا، اس متوارث طریقے کو بھی کہا جانے لگا کہ صاحب یہ مدرسوں میں جو تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، یہ تعلیم اپنی سنت کے طریقے سے ہٹ گئی ہے۔ عجیب و غریب انداز سے باتیں کی جانے لگی ہیں۔ اسی بنیاد پر بعض بڑی غلطیاں، جب بہت سی بڑی غلطیاں لکھ کر کے دارالعلوم دیوبند میں بھیجا گیا، تو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ مفتیان کرام نے بہت غور، حالانکہ دعوت و تبلیغ سے بہت محبت ہے،
لیکن میرے بھائیوں، بچے کو بھی جو ہمارے دل سے بھی زیادہ دل کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر اس کے جسم کے کسی حصے میں پھوڑا ہو جائے اور سخت قسم کا پھوڑا ہو جائے تو باپ اس کا آپریشن کراتا ہے. بچہ چیختا چلاتا ہے لیکن اس کی فائدے کے لیے آپریشن کرانا پڑتا ہے اور باپ پوری خیرخواہی کے ساتھ اس کا آپریشن کرواتا ہے. تو یہ ہمارا اپنا کام تھا، ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا یہ چمن تھا، ہمارے بزرگوں کا لگایا ہوا یہ شجر تھا. اس میں اگر دیمک لگ رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دیمک کو کھرچ کر کے پھینک دیں تاکہ بقیہ درخت جو ہے وہ تر و تازہ رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ پورا درخت جو ہے وہ دیمک کھا جائے. چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے اس وقت تفصیلی موقف ظاہر فرمایا کہ جو شخص ان باتوں کا قائل ہے وہ شخص جو ہے وہ کیا نام ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹی ہوئی یہ بات ہے. باقاعدہ اس کا اہل سنت والجماعت کے طریقے سے انحراف منحرف ہونا اس کو واضح کیا گیا اور اس کو باقاعدہ عام کیا گیا. اب اس کے بعد کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت نے رجوع کر لیا تھا. میرے بھائیوں سنو، رجوع کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح کی غلطی ہوتی ہے اسی سطح کا رجوع بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جس طرح کی آدمی غلطی کرتا ہے اس غلطی کو سدھارنے کی بھی اسی سطح پر، جس سطح پر اس نے غلطی کی ہے. اگر میں نے اسٹیج پر آ کر کے کوئی غلط بات کہی ہے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں پھر اسٹیج ہی پر اپنی اس بات کی تردید کر دوں. یہی ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے. میرے بھائیوں یہ دیکھیے، یہ دارالعلوم دیوبند اس کو اپنا کام سمجھتا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا کام تھا کہ بھائی ہم صحیح بات بتا دیں. اب کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا کام ہے. زبردستی کسی سے منوایا نہیں جائے گا، حکم شرعی بیان کر دیا جائے گا، مخاطب کی غلطی واضح کر دی جائے گی، صحیح بات کیا ہے وہ بیان کر دیا جائے گا.